بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الناس کا تعارف۔ سورۃ الناس قرآن مجید کی ایک مختصر اور آخری سورت ہے۔ یہ 4 کل میں شامل ہے اور مسلم امت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سورۃ الناس کے بعد سورۃ الفلق آتی ہے اور ان دونوں کو المعوذتین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 2 صورتیں جن سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ عربی میں یہ ایسے لکھا جاتا ہے المعوذتین۔ یہ اصطلاح ایک حدیث سے لی گئی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹتے تو اپنے ہاتھوں پر معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر پھونکتے اور پھر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ سورۃ الناس کا تعارف۔ عربی نام سورۃ الناس، نزولی ترتیب 21، ترتیب مصحف 114، قرآن کی آخری سورت، کل آیات 6، منزل نمبر 7، پارے کا نمبر 30۔ ناس کا مطلب انسانیت یا بنی نوع انسان۔ سورۃ الناس کا مطلب۔ ناس کا مطلب ہے لوگ یا انسان۔ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو انسانوں کو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کو رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس کہا گیا ہے۔ سورۃ الناس کے نزول کا پس منظر۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدید مخالفت، حسد اور جادو کا سہارا لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام شیطانی وسوسوں، جادو اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ سورۃ الناس کے نزول کا سبب۔ یہ سورہ ان حالات میں نازل ہوئی جب کفار کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف حسد و دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر قسم کے شیطانی وسوسوں اور شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ شیطانی وسوسے، حسد اور دشمنی، جنات اور انسانوں سے جسمانی اور روحانی نقصان۔ سورۃ الناس کی اہمیت۔ روحانی حفاظت۔ حسد، جادو اور شیطان کے وسوسوں کے اثرات سے بچاتی ہے۔ مستقل تلاوت روحانی سکون کے لیے مفید ہے۔ شفا۔ ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے علاج میں مددگار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے وقت اس کی تلاوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی۔ رات کی حفاظت۔ سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے سے امن اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ شیطانی وسوسے۔ دل و دماغ کو شیطان کے پیدا کردہ وسوسوں اور برے خیالات سے محفوظ رکھتی ہے۔ دعا کی قبولیت۔ نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ سفر کے دوران حفاظت۔ نظر نہ آنے والے خطرات اور حادثات سے بچاتی ہے۔ احادیث کی روشنی میں سورۃ الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان سورتوں کی تلاوت کرتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا حکم دیا۔ سورۃ الناس سے حاصل ہونے والے سبق۔ اللہ تعالیٰ نے تمام شرور سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی صفات کا بیان۔ رب الناس، لوگوں کا رب، مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ ہر قسم کے جسمانی، روحانی اور نفسیاتی نقصان سے بچاؤ صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے۔ یہ یاد دہانی کہ اللہ ہر چیز کا مالک اور محافظ ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔